بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد كجماعة من النساء إن اتقيتن الله فإن كن أعظم فلا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض نفاق وقلن قولا معروفا من غير خضوع وقرن بكسر القاف وفتحها في بيوتكن من القرار وأصله من القرار وأصله اقررن بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرها نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل ولا تبرجن بترك إحدى التاءين من أصله تبرج الجاهلية الأولى أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال والإظهار مذكور في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس الإثم يا أهل البيت أي نساء النبي ويطهركم منه تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة إن الله كان لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه. بس اس صورت کے اندر زیادہ جو باتیں ذکر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جاوے. پورا غزوہ احزاب کا واقعہ ذکر کیا گیا اور اس میں بھی بعد آخر میں بات یہ کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر تمہارا اچھا طریقہ عمدہ نمونہ ہے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور ایک واقعہ پھر ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا جو قصداً تو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی مگر ایک نفقہ کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی، جس کے بارے میں آیت نازل کی گئی اور کہا گیا کہ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ دنیا چاہتے کہ آخرت چاہتے ہیں، کہ جن کو آیات تخیر کہا جاتا ہے. اب ذکر ازواج مطہرات آیا تو اس کے بعد کچھ احکامات ذکر کیے جاتے ہیں جس میں خطاب چاہے ازواج مطہرات سے ہے مگر خالص ازواج مطہرات مراد نہیں ہے بلکہ سبھی مسلمان عورتیں، جتنی بھی عورتیں بلکہ مرد عورتیں سبھی نے احکامات کے پابند ہیں. کچھ احکامات عورتوں کے لائن سے ہیں اور کچھ احکامات کیا ہیں؟ عام ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی عورتیں تم لستن نہیں ہو تم عورتوں میں سے کسی جماعت کی طرح. یا نساء النبی لستن، اے نبی کی عورتیں تم نہیں ہو کاحد اے کجماعت من النساء، عورتوں میں سے جماعت کی طرح. احدین کا ترجمہ کیا کجماعت من النساء. لستن تم نہیں ہو، ازواج مطہرات نہیں ہیں تو یہ جماعت تھی، اس لیے احدین کا ترجمہ کس کے ذریعہ کیا گیا؟ جماعت. کہ اے ازواج مطہرات تمہاری پوری جماعت عورتوں کی عام جماعتوں کی طرح نہیں ہے. عورتوں کے الگ کوئی بھی عورتوں کی جماعت لے لو مگر کوئی بھی جماعت تمہاری جماعت سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ازواج مطہرات کی جماعت سب سے زیادہ کیا ہے؟ آگے بڑھی ہوئی ہے. اس لیے لفظ واحدین کا ترجمہ کس کے ذریعے سے کیا؟ جماعت کے ذریعے سے. اور اگر احد اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے واحد تو مراد ازواج مطہرات میں سے ہر ایک فرد، ازواج مطہرات میں سے ہر ایک فرد، ایک ازواج مطہرات، ایک بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کوئی بھی عورت، چاہے دوسری عورتیں، کوئی ایک عورت بھی ان عورتوں سے آگے بڑھ سکتے نہیں ہیں. سب سے بڑی ہوئی عورتیں کون ہیں؟ ازواج. ہر ایک عورت بھی تمام عورتوں کے مقابلے کے اندر آگے بڑھی ہوئی ہے. مگر یہاں پر صاحب کتاب نے احدین کا ترجمہ کس کے ذریعے سے کیا ہے؟ جماعت سے. کہ جماعت کا تقابل کس کے ذریعے سے کیا جاوے؟ لستن نے جمع کا سیکھا ہے، تم نہیں ہو، ازواج مطہرات نہیں ہے تو تقابل کس کے ساتھ کیا؟ جماعت کے ساتھ. کہ اے ازواج مطہرات کی جماعت تم عام عورتوں کی جماعتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ اونچا ہے. حضور کے قرب کی وجہ سے، حضور کے پاس رہنے کی وجہ سے، حضور کی زوجیت کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا ہوا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم نے کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا. یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں
तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो गया। अगर तकवा पर तुम रहे तो दर्जा बड़ा रहेगा, अगर तुम तकवा पर नहीं रहे तो तुम्हारा दर्जा बड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो तकवा पहली शर्त है। तो गोया कि तमाम औरतों को हुक्म दिया गया, अज़वाज मुतहरात को ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया और तमाम औरतों को हुक्म दिया गया कि क्या इख्तियार करे, तकवा इख्तियार करे। इंसान की अगर तरक्की होती तो किसके ज़रिए से होती है? तकवा। और ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए, सबको तकवा इख्तियार करना है, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। इन तक़ैतुन्नल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरती रहो तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम्हारा दर्जा बढ़ा। और अगर तकवा नहीं रहा तो फिर आम औरतों की तरह तुम नहीं रहोगे। अगर तुम अल्लाह ताला से डरती रहे, फ़इन्न कुन्न आज़म, बस बेशक तुम बहुत बड़ी हो। अगर तुम अल्लाह ताला से डरती रही तो बेशक तुम बहुत ही बड़ी हो। तो इन हरफ़े शर्त और उसकी जज़ा निकाली, बस बेशक तुम बड़ी हो तो तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा डरना चाहिए। जितना आदमी करीब होता है इतना अल्लाह ताला का कुर्ब ज़्यादा है, तो उसको अल्लाह ताला से डरना भी ज़्यादा चाहिए। और फ़ला तग़ज़ान बिलक़ौल, ये मुस्तकिल जुमला बनेगा, जुमला मुस्तानिफ़ा। या फिर इन तक़ैतुन, ये शर्त और जज़ा। फ़ला, अगर तुम अल्लाह ताला से डरती हो तो फिर नरम बात न करो, तो नरम बात न करो। तो फ़ला तग़ज़ान ये क्या बनेगा? उसकी जवाब शर्त बनेगा, इन तक़ैतुन। अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहे, फ़ला तग़ज़ान ऐ अज़वाज मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, मगर शर्त क्या? अगर तुम तकवा इख्तियार करो। एक बात तो ये जिक्र की गई। फिर उसके बाद पस तुम फ़ला तग़ज़ान बिलक़ौल, पस तुम नरम बात न कहो, पस तुम अच्छे लहजे से बात न करो मर्दों से। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़ुन, बस लालच करने लगे वो शख्स कि जिसके दिल के अंदर मर्ज़ है, यानी निफाक है। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, और तुम बात करो नरम बात, कानून के मुताबिक बात करो। मिन गैर खुज़ूइन, बगैर नज़ाकत के, बगैर लचक के। तो पहला हुक्म क्या दिया गया कि जब तुम मर्दों से बात करो तो किस तरह करो, कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो कि जिससे किसी की लालच न हो, नरम लहजे से बात करना। इसे अज़वाज मुतहरात का मामूल ये बन गया था इस आयत के नुज़ूल के बाद कि अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया करती थी और हाथ रख कर फिर बातचीत किया करती थी, कि जिसकी वजह से आवाज़ बदल जाएगी। असली आवाज़ नहीं निकली, आवाज़ में तब्दीली आ जाएगी। जैसे मुंह पर हाथ रख दे आदमी तो आवाज़ में तब्दीली आ जाती है। तो अज़वाज मुतहरात का मामूल ये हो गया था कि अपने मुँह पर हाथ रखती थी और फिर बातचीत करती थी। तो पहला हुक्म ये दिया गया कि तुम अपने तबी आवाज़ के मुताबिक, औरतों की आवाज़ आमतौर पर नरम होती है, लचकदार होती है, तो ऐसी आवाज़ से तुम बातचीत न करो, बल्कि कैसे बातचीत करो, ज़रा अखड़ दिमाग से, तेज़ी के साथ ज़रा। मगर साथ में हुक्म क्या दिया गया? वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, कोई ऐसा लफ्ज़ भी मत कह देना कि जिसकी वजह किसी को तकलीफ़ पहुँच जाए। तकलीफ़ भी नहीं पहुँचनी चाहिए और बात भी ज़रा कैसे अंदाज से करनी चाहिए, ज़ोर की आवाज़ से करनी चाहिए। जैसे अपने कहते हैं ना, उसकी ज़ुबान तो कैसी है, शनकी वाली ज़ुबान है। तो इसी तरह की बात करें कि किसी को मौका न मिले कि उसके दिल के अंदर तमा पैदा हो और तवज्जो उसकी तरफ, औरत की तरफ जाए, माइल हो उसकी तरफ। तो पहला हुक्म क्या दिया गया? आवाज़, नरम आवाज़ से बात नहीं करना है, बल्कि कैसे आवाज़ से बात करना है? ज़रा तेज़ आवाज़ से बात करना है, शनके वाली आवाज़ से बात करना है, मगर कानून के मुताबिक, तकलीफ भी पहुँचे इस तरह भी नहीं। मिन गैर खुज़ूइन, बगैर नज़ाकत के। तो एक हुक्म यह, सबसे पहला तो तकवा वाला, कि तकवा के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तकवा होगा तो ये सब मसाइल है, अगर तकवा ही नहीं है तो ये सब बातें फिर बेकार है। और दूसरा हुक्म दिया गया कि आवाज़ कैसे करे? सख्त रखे। वक़र्न, और अपने घरों में टिकी रहे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, और अपने घरों में टिकी रहे, करार पकड़ लेवे, घर में जम जावे, घर से बाहर निकले ही नहीं। असल पर्दा यही है कि हिजाब बिल बुयूत, घरों में रहना, बाहर निकलने की बिल्कुल औरतों की इजाज़त नहीं है। हाँ, बहुत सख्त ज़रूरत हो तो फिर असल पर्दा तो कौन सा पर्दा है? घरों का पर्दा, कि घरों में रहे। मगर निकलना पड़ा ज़रूरत की वजह से तो फिर क्या ओढ़ के निकले? बुरका ओढ़ करके निकले। ऐसा कपड़ा ऊपर डाल देवे कि कोई अपनी जीनत नज़र ना आवे, फिर ये शर्त है। वक़र्न बिकसरिल कल काफ़े व फतिया, एक किरात करना और एक किरात क्या है? किरन। करना और किरन। बिकसरिल काफ किरन व फतिया ऐ फतिल काफ करना। फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में करार पकड़े रहे, अपने घरों के अंदर टिकी रहे, अपने घरों के अंदर संजीदगी के साथ रहे। मिनल करार, ये किरन किससे माखूज़ है? करार से माखूज़ है। और उसकी असल क्या है? इकरिरन बिकसरिर राय, इकरिरन बिकसरिर राय व फतिया ऐ इकररन। इकरिरन और इकररन। मिन करिरत बिफथिर राय व कसरिया, कररत या करिरत, कररत या करिरत। बिफथिर राय, इसका ताल्लुक किसके साथ है? बिकसरिर राय। और वह कसरिया का ताल्लुक है
वफतिया। कौन सा बाब है? बाबे ज़रबा या बाबे समिया। कर्र यकिर्रो करारन या कर्र यकर्रो। अगर बाबे समिया कहेंगे तो क्या लफ्ज़ आएगा? इस्मा, इस्मा आएगा तो क्या पढ़ेंगे? कर्न। और अगर बाबे ज़रबा है कर्र यकिर्रो तो क्या पढ़ेंगे? किर्न। कर्र यकिर्रो तो इक रर्न। देखिए समिया का बाब क्या अमर क्या आता है? इस्मा। और ज़रबा का क्या आता है? इज़रिब। तो अगर ज़रब है तो वहां पर ज़रब पर तो रा पर क्या आएगा? फतह आएगा, मगर अमरा के अंदर क्या आएगा? इज़रिब, कसरा आएगा। और अगर बाबे समिया है तो समिया मीम के नीचे तो क्या आएगा? समिया में माजी के ऊपर कसरा आएगा, मगर जब अमर में चले जाएंगे इस्मा मीम पर क्या आएगा? फतह आएगा। तो ये करीर तो कौन सा सिगा निकाला है? माजी का सिगा निकाला है। बाब असल समझाना चाहते हैं कि दो बाब है, एक बाबे ज़रब और बाबे समिया। अगर तुम बाबे समिया से कहोगे तो क्या कहना पड़ेगा? करना। और अगर बाबे ज़रब से कहूँ तो क्या कहना पड़ेगा? किरना। असल में क्या था? इक रिरना या इक ररना, इक रिरना या इक्र। तो रा की जो हरकत थी, चाहे कसरा हो के चाहे फतह हो, उसको मुंतकिल किया काफ की तरफ। जब उसकी हरकत आगे मुंतकिल की तो अब काफ से पहले हमजे वस्ते की जरूरत नहीं रही, तो हमजे वस्ते भी गिरा दिया, उसको खत्म कर दिया। अब वो हरकत आगे गई तो अगर जबर गई तो करना, और अगर जेर गई तो क्या है? किरना। और उसके असल इकरीरना या इकररना, रा के कसरा के साथ और उसके फतह के साथ। और उसका मीन करीरता या कररता, रा के फतह के साथ और रा के कसरा के साथ। रा की हरकत को नकल किया गया काफ की तरफ और रा को हज़फ कर दिया गया हमजे वस्ला के साथ, और और रा को हज़फ कर दिया गया, यानी करना। एक रा रहा, एक रा को क्या कर दिया? हमजे वस्ले की जरूरत नहीं, उसको भी उड़ा दिया, और एक रा को भी क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो करना या किरना, ये दो किरातें हो गई। तो पहला हुक्म ये हुआ। और ऐसे बाजू ने और भी कहा है, जैसे कीर ने किससे माखूज है? असल तो करार से, और बाद ने कहा कार या कार, उसी भी माखूज कहा है। और बाद में वक़ार से, वक़ार वक़ारन, इत्मीनान के साथ रहना, वक़ार के साथ रहना, इसे भी माखूज किया। मगर ज़्यादा राजो कौल ये जो किताब में लिखा कि करार से माखूज है। वला तबर्रजना बितर्क हदत्ताय ताइन मिन असली। वला तबर्रजना, असल में क्या था? ततबर्रजना। क्या था? ततबर्रजना। और उसके असल के एतबार से दो ताऊ में से एक को छोड़ने के साथ, असल में तो क्या था? ततबर्रजना था, मगर एक ता को उड़ा दिया गया, एक ता को जिक्र कर दिया गया। तो क्या पढ़ा? वला तबर्रजना, वला तबर्रजना तबरुजुल जाहिलियतिल ऊला, और मत निकलो बन ठन करके जाहिलियत उला की तरह। वला तबर्रजना, और सवार करके न निकलो जाहिलियत उला के सवार की तरह। तबर्रुजुल जाहिलियत उला, जाहिलियत उला के बनाव संगार की तरह निकलने के साथ कि पहले ज़माने में। अब जाहिलियत उला से क्या मुराद है? अलग अलग अक़वाल जिक्र किए गए हैं, मगर यह क्या मुराद दिया? ऐ मा क़ब्ल इस्लाम, जो इस्लाम से पहले रहे। जाहिलियत उला कौन सी है? जो इस्लाम से पहले। तो जाहिलियत उखरा कौन सी है? जो इस्लाम के बाद। जिस ज़माने के अंदर कोई अगर बन ठन के निकल रहा है तो ये भी गलत कर रहा है। पहले ज़माने के अंदर गलत तरीका था, मुसलमानों को रोक दिया गया कि ऐसे बन ठन करके ना निकले, अच्छे कपड़े पहन कर न निकले, बनाओ संगार के साथ ना निकले, अपनी जीनत को जाहिर न करे। ये सब अहकामात दिए गए। जैसे कि सूरह नूर के अंदर बहुत सारे अहकामात जीनत के बारे में कि अगर जाहिर करना है तो जाहिर किन आज़ा का किया जा सकता है मजबूरन, और किन के सामने किया जा सकता है। दोनों बातों की वजह सूरह नूर के अंदर तफसील के साथ बराबर कर दी गई है। वला तबर्रजना, और बनाओ संगार के साथ न निकले, पहले वाले ज़माने के बनाओ संगार की तरह निकलने की तरह, यानी इस्लाम से पहले, यानी औरतों का जाहिर करना अपने महासिन को मर्दों के सामने। पहले ऐसा होता था कि औरतें बन-ठन करके निकलती थी, मोती से एक कपड़ा तैयार किया जाता था कि जिसके दोनों किनारे फटे हुए रहते थे, ऐसा कपड़ा पहनती थी वो, और बिल्कुल उसका बदन नजर आता था। और उसके दोस्त अहबाब भी साथ में होते थे, शौहर भी साथ में होता था। शौहर भी उससे फ़ायदा उठा रहा है नीचे वाले हिस्से से और ऊपर वाले हिस्से से, और लोग फ़ायदा उठा रहे। इस तरह अपने महासिन को क्या क्या करते थे? वो जाहिर किया करते थे। तो इससे रोका गया कि ऐसे बन-ठन करके न निकले जैसे पहले औरतें निकला करती थी। वल इजहार बाद इस्लाम, और जाहिर करना बनाओ संगार को इस्लाम के बाद, जो जिक्र किया गया है आयत के अंदर। कौन सी आयत? वला युद्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा, जिसका जो कौन सी आयत में सूरह नूर के अंदर है कि अपनी मवा के ज़ीनत को जाहिर न करो। हाँ, मगर जो उसमें जाहिर हो ही जाता है, मजबूरी है। और वो कितने आज़ा है? 3 आज़ा या 2 उज़्वा, चेहरा, हाथ और पाँव। ये तो जब आदमी कुछ चीज़ ले आना पड़ेगा तो हाथ तो बाहर करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। तो मजबूरी है वो तो ठीक, उज़्व निकल जाए, मजबूरी है। बाकी दूसरा कोई उज़्व बाहर होना नहीं चाहिए।
اور کن کے سامنے وہ بھی آگے ذکر کر دیا گیا، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ، اپنے بیٹے وغیرہ، ان کا بھی آگے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو زمانے اسلام کی وجہ احکامات دیے گئے، اب اس پر کوئی چلے گا تو صحیح کر رہا ہے، مگر اس کے خلاف چل رہا ہے تو گویا کہ اپنے محاسن کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے تو اپنے محاسن کو، تو یہ کون سا اسلام کے بعد زینت کو ظاہر کرنا؟ اسلام سے پہلے تو سب جانتے تھے کہ عورتیں کیسے گھومتی تھی اور کیسے غلط طریقہ تھا، مگر اسلام کے بعد کون سا طریقہ؟ اس آیت کے خلاف چلنا، اس آیت کے مطابق چلے تو برابر چل رہی ہے۔ تو دو حکم ہو گئے، آواز کیسی نکالو، لچکدار مت نکالو بلکہ ذرا تیز آواز نکالو، اور دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ بن سوار کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے باہر مت نکلو، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ دیکھو یہ حکم نماز سبھی عورتوں کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے کہہ دیا کہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ حکم تمام عورتوں کے لیے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتی رہے، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ سب احکامات تم کو دیے ہیں، کیوں احکامات دیے ہیں؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے رزق کو ہٹا دے، اسم گناہ کو تم سے ہٹا دے۔ یا اہل البیت، اے اہل بیت، اہل البیت یا یہ منادا ہے، اہل البیت منادا ہے، اور یا حرف ندا محذوف ہے، کلام اللہ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، کلام اللہ میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ یرید عنکم الرجس اہل البیت، مگر یہ حرف ندا محذوف ہے، اس سے اہل پر کیا آیا؟ نصب آیا۔ اے اہل بیت مراد یا نساء النبی ہے، یعنی نبی کی عورتیں۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک صاف کر دے، تم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، گناہوں کے میل کل چیز سے تم کو پاک صاف کر دے۔ اب یہ بات کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ صاحب کتاب نے واضح کر دی کہ مراد نساء النبی ہے، اور عبارت النص سے جو کلام چلایا گیا، پہلے سے ذکر کس کا چلا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کا، اس لیے یہاں پر بھی اہل بیت سے مراد کیا لیا جائے؟ ازواج مطہرات مراد لی جائے گی، کہ اہل بیت اور ازواج مطہرات سے کہا گیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ تم کو پاک صاف کر دے، گناہ سے تم کو دے دے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے اہل بیت کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، یہ بھی داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ جیسے آپ ایک دفعہ دعا کیا، آپ نے اپنے چادر کے فاطمہ کو لے لیا، حسن کو لے لیا، حسین کو لے لیا، حضرت علی بھی ان کو بھی لے لیا، اور آپ چادر سے باہر نکل گئے اور آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اب ان پر رحم کیجیے، اور ان کو پاک، اسی آیت کی آپ نے تلاوت کی، ان کو پاک صاف کر دیجیے۔ تو دعا کی برکت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ اہل بیت کے اندر داخل ہے، مگر کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ اصل آیت میں تو کس کا ذکر ہے؟ یا نساء النبی کا ذکر ہے، ازواج مطہرات کا اصل ذکر ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو اس سے کسے؟ رزق سے، اور تم کو رزق سے پاک صاف کر دے۔ وَذْكُرْنَ، اور یاد رکھے، وَذْكُرْنَ، اور اے ازواج مطہرات تم یاد رکھو ان ما، اس کا بیان آ رہا ہے من آیات اللہ، اے ازواج مطہرات تم یاد رکھو ان آیات کو، ان حکمت کی باتوں کو کہ جس کا چرچا کیا جاتا ہے، ما یتلا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کا چرچا کیا جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر، یعنی اللہ کی آیات، اسے مراد قرآن، اور حکمت یعنی سنت۔ وذکرن، حضور کے گھروں میں تم رہتی ہو تو وہاں پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، مگر اس کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ یتلا کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے، نزول کے ذریعے سے نہیں تعبیر کیا گیا۔ حالانکہ وہاں پر قرآن کا نزول ہوتا تھا کہ نزول تو ہوگا، کچھ آیتوں کا ہوگا، اور تلاوت تمام آیتوں کی جائے گی۔ اسے تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ تلاوت کے ذریعے سے، کہ جتنی بھی آیتیں تلاوت کی جاوے، چاہے اس کا نزول ابھی ہوا ہو، پہلے ہوا ہو، کسی بھی جمع تمہارے گھروں میں ہوا ہو، باہر ہوا، کہیں بھی ہوا ہو، جن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور طالب کوئی بھی ہو، طالب تلاوت کرنے والا کوئی بھی ہو، ان آیتوں کو تم برابر یاد رکھو کہ تمہارے گھروں میں اس کا چرچا کیا جاتا ہے، ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، اس کو یاد رکھو، خود بھی یاد رکھو برابر اچھی طرح، اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دو، لوگوں کو یاد کرانے کے لیے اس کی تعلیم بھی دیا کرو، تو خود کو بھی یاد رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینا ہے تاکہ اور لوگ بھی یاد رکھیں۔ وذکرن، اور تم یاد رکھو ان آیات کو، ان چیزوں کو کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں کے اندر، اور ماں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اس سے مراد قرآن، اور حکمت یعنی سنت۔ اس سے پتہ چلا کہ جسے کلام اللہ کی آیات کا پڑھنا ثواب، اس کی تلاوت کرنا ثواب، سنت کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا، بخاری شریف کی عبارت پڑھ رہا ہے کوئی تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ حدیث کی کتاب کی تلاوت کر رہا تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب۔ باقی اس کو تلاوت اصل تو کلام اللہ کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں ساتھ میں کس کو شامل کر دیا؟ سنت کو بھی شامل کر دیا۔ پتہ چلا کہ کلام اللہ اور سنت دونوں چیزیں ایک ہے، کہ کلام اللہ، سنت یہ کلام اللہ کی کیا ہے؟ وضاحت کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لطیفاً، بڑے باریک بھی ہے، باولیائی، بڑے مہربان ہے اپنے اولیاء کے ساتھ، بڑے مہربان ہے اپنے اولیاء کے ساتھ، خبیراً بے جمیع خلقی، اور اپنی پوری مخلوقات کی پوری اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المطيعات والصادقين والصادقات في الإيمان والصابرين والصابرات على الطاعات والخاشعين المتواضعين والخاشعات المتواضعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعات. بس اس آیت کے شان نزول کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عورتیں جمع ہوئی، سب ازواج مطہرات وغیرہ اور عورتیں بھی تھیں کہ کلام اللہ میں سب سے کہ مذکر کے ذکر کیے جاتے ہیں، مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں سے کوئی خطاب نہیں ہے، تو کیا ایسا مطلب کہ عورتوں کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور عورت کو اپنے عمل کا ثواب ہی نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتوں کا ذکر کلام اللہ میں نہیں ہے، تو ہمارے عمل کا ہم کو ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں مردوں کا بھی ذکر کیا گیا اور ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور ہر ایک کے لیے جو بھی ایسا کام کرے گا، چاہے مسلمان مرد ہو کہ چاہے مسلمان عورتیں ہو، جو بھی یہ کام کرے گا جن میں صفات پائی جائے گی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، عمدہ اجر کا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وعدہ کیا ہے، اس لیے دونوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا. بعد میں حضرت سلمان نے سوال کیا ہے، بعد میں حضرت اسما کا نام حضرت اسما بنت سکن کا بھی نام آتا ہے. خیر کسی بھی عورت نے سوال کیا ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں مردوں اور عورتوں کا دونوں کا ذکر کیا گیا. یہاں پر 10 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 10 صفتیں جس میں بھی پائی جائے گی یا اعلیٰ لوگ اونچے لوگ شمار کیے جائیں گے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اعضاء سے اور انتہا ہوتی ہے قلب پر. ایمان کی ابتدا ہوتی ہے قلب سے اور انتہا ہوتی ہے اعضاء کے اوپر. اسلام کس کا نام ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے مطیع بن جانا، اعضاء سے مطیع بن جانا، مگر قلب بھی ساتھ میں منشرح ہونا چاہیے، قلب بھی ساتھ میں منشرح ہونا چاہیے. اور ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قلب سے. کہ عقائد صحیح کر دے، قلب کے ذریعے سے ایمان لے آوے، اور اس کا ظہور اعضاء کے ذریعے سے، زبان سے اقرار بھی کرے تو پتہ چلے کہ مومن ہے کہ مومن نہیں ہے. تو اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کیا گیا الگ الگ. جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ چاہے عورتیں ہو، اور اپنے قلب کو صحیح کرنے والے ہیں، اپنے عقائد کو صحیح کرنے والے ہیں کہ جتنی ماننے کی چیزیں سب کو مانتے ہیں اور جن نہ ماننے کی چیز ان کو نہیں مانتے ہیں، تو اپنے عقائد کو بھی صحیح کرتے ہیں اور ظاہر اعمال جو بجا لانے کے ہیں وہ ظاہر اعمال بھی بجا لاتے ہیں. والقانتین والقانتان، اس کا ترجمہ کیا المطیعات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والے عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور ایمان کے اندر جو سچے مرد ہے اور سچی عورتیں ہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ایمان کے اندر. زبان سے تو کہہ دیا مومن بن گیا، مگر واقعی وہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو سچ علام صدق کا، قولی بھی صدق کا، فعلی بھی صدق کا، اور اعتقادی قلبی بھی صدق کا. قلب بھی سچ ہونا چاہیے، زبان بھی سچی ہونی چاہیے، اور اپنے اعمال بھی سب سچے، فعل بھی سچا اپنا. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ایمان کے اندر، والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں طاعت کے. صبر کی جیسے کتنی قسمیں ہیں؟ 3، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے. طاعت پر صبر کرنے والے کہ طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ کام کروں عبادت کا، مگر صبر کر رہا ہے. اور صبر کی جیسے بارش آ رہی تھی، جی نہیں چاہ رہا تھا آنے کا کہ بھائی جاوے کہ نہ جاوے، مگر پھر بھی مشقت اٹھا کر کے آدمی آ گیا، چھاتا لے کر آنا پڑا، سب کچھ برداشت کرنا پڑا، اگر آدمی نے برداشت کر لیا تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ صبر کرنا کہیں گے. والخاشعین والخاشعات، والخاشعین المتواضعین، تواضع کرنے والے مرد، والخاشعات المتواضعات، تواضع کرنے والی عورتیں. خشوع خضوع، تواضع مراد یہاں تفسیر کی گئی ہے. باقی خشوع خضوع سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام عمل کو استحضار کے ساتھ کرنا، نماز کو استحضار کے ساتھ پڑھنا، جو بھی کام کیا جائے کس کے ساتھ کیا جائے؟ استحضار کے ساتھ. جیسے ابھی سبق سن رہے ہیں تو سبق سننے والے بھی استحضار کے ساتھ سنیں. ایسا نہیں کہ سبق بھی سن رہے اور ساتھ میں موبائل بھی کھیل رہے ہیں اور دوسرا ساتھ میں کام کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. ایسا نہیں کہ موبائل میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور کچھ کام میں آواز پڑ جاتی ہے تو تھوڑی کام میں پڑ گئی، کچھ سنا بھی تو صحیح اور کچھ نہ سنا تو صحیح. ایسا نہیں چلے گا. پوری توجہ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ سننا پڑے گا. یہ خشوع خضوع، ہر عمل کے اندر خشوع خضوع چاہیے. متواضعین، تواضع کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین، متصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، چاہے فرائض کے اندر سے ہو کہ واجبات کے اندر سے ہو کہ نوافل کے اندر سے. نفل صدقہ کرنا سب داخل ہے. والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے فرضوں کی حفاظت کرنے والے مرد
اور حفاظت کرنے والی عورتیں حرام سے، مرد بھی اپنے آپ کو حرام سے بچاوے اور عورتیں بھی اپنے آپ کو حرام سے بچاوے۔ فروجہم، حافظین کے بعد ذکر کیا ہے، حافظات کے بعد ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ حافظات کی بات بھی فروجہم ہے، مگر فواصل کے اور فاصلے کی رعایت کی وجہ سے۔ دیکھو مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، تیسرا یہاں پر بھی حافظین حافظات۔ اگر فروجہم بعد میں لاتے تو کیا ہو جاتا، جو رعایت ہے فاصلوں کی یہ رعایت باقی نہ رہتی، اس لیے فروجہم کو پہلے ذکر کیا، مگر دونوں جگہ مراد ہے اپنے فرجوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فرجوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں حرام سے۔ وذاکر اللہ کثیر وذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورت، یہ بھی کثیرن پہلے لایا گیا مگر مراد دونوں جگہ ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد بھی اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لہم، ان کے لیے، حالانکہ آگے ذکر مردوں اور عورتوں کا دونوں آیا مگر یہاں پر صرف مردوں کا ذکر کیا گیا تغلیب کے لیے کہ عورتیں بھی اندر شامل ہے، عورتوں کا ذکر سراتر پہلے آ ہی چکا ہے تو عورتیں بھی اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کی مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کیا مغفرت کو، للمعاصی، گناہوں سے معافی کر، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واجر عظیمہ، اور عمدہ اجر علی الطاعات، کہ طاعت کے اوپر نیکی پر بہت بڑا ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ صفتیں اپنے اندر کیا کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے۔ چلیے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ابھی توجہ سے زیادہ دی جاتی ہے صاحب کتاب کی عبارت کے اوپر، ورنہ اس پر تفصیل تو پنجم میں زیادہ کر دی تھی، بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ چلیے اتنی دیر کریں گے تو پھر کتاب پوری نہیں ہوگی۔ چلیے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون بالتاء والياء لهم الخيرة الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله، نزلت في عبد الله بن جاش وأخته زينب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وعنا لزيد بن حارثة فكره ذلك حين علماه بذنبهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لنفسه ثم رضي للآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسها حبها وفي نفس زيد كراهتها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد فراقها فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ منسوب بأذكر تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبيل الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه مزهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها وتخشى الناس أن يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه والله أحق أن تخشى في كل شيء ويزوجكها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقضت عدتها قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مقضيه مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض فحل الله له سنة الله أي كسنة الله فالمسلم بنزع الخافض في الذين خلوا من قبل من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك توصية لهم في النكاح وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيان الذي نعبد للذين قبله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فلا يخشون مقالة الناس فيما أهل الله لهم وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم ما كان محمد حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس أبا زيد أي والده فلا يحرم عليك التزوج بزوجته زينب
ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا. وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم. وكان الله بكل شيء عليما منه لأن نبي بعده. وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته. بس ان آیات کے اندر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ جب کسی بھی مسئلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی تو انہی کی بات مانی جائے گی، اپنی عقل اور اپنا دماغ چلایا جائے گا نہیں. وما کان لمؤمن، کسی مسلمان اور کسی مسلمان عورت کے لائق نہیں ہے. وما کان روکنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنا حکم دینا ہے کہ جب حضور نے ایک بات کہہ دی تو کس کا اتباع کیا جاوے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جاوے. یہ آیت کس موقع پر نازل، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت زید ابن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنہ لڑکی، جن کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کیا جاوے، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، حضرت امیمہ کی یہ لڑکی تھی، امیمہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، حضرت عبداللہ یہ آپ کے والد کا نام اور عبد المطلب آپ کے دادا کا نام. تو امیمہ یہ کیا بنی؟ امیمہ اور عبداللہ یہ دونوں کیا بنے؟ آپس کے اندر بھائی بہن بنے. تو امیمہ کیا بنی؟ آپ کی پھوپھی. تو امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش. تو ان سے ارادہ کیا کہ ان کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہو جاوے، اور انہوں نے اس کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. تو ان حضرات نے پہلے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اپنے لیے دیا، انہوں نے یہ سمجھا، ان کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ زید ابن حارثہ کے لیے پیغام دیا ہے. مگر جب یہ معلوم ہے کہ زید ابن حارثہ کے لیے پیغام دیا ہے تو ان لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ وہ تو غلام ہے، غلامی کا حالانکہ حقیقت میں غلام نہیں تھے، وہ تو زبردستی غلام بنا دیا گیا تھا، غلامی کا دبا لگ گیا تھا. زینب بنت جد اونچے خاندان کی تھی، قریش خاندان کی تھی، تو وہ اپنے لیے عار سمجھتی تھی کہ اس طرح نیچے خاندان کے اندر میرا نکاح ہو. اس پر آیت نازل ہوئی کہ جس میں حکم دیا گیا کہ جب حضور نے ایک بات کہہ دی گئی تو تمہیں اس میں کوئی ناگواری نہیں ہونی چاہیے اور حضور کی بات کو مان لینا چاہیے. ابھی مسئلہ ہو گیا جب ان کے سامنے آیت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے مان لیا اور نکاح ہو گیا کہ زید ابن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد پھر دونوں میں جیسا جوڑ ہونا چاہیے ایسا جوڑ نہیں رہا، کشیدگی رہتی تھی، زینب بولتی رہتی تھی زیادہ اپنے اونچے خاندان کی وجہ سے، زید خاموشی بڑھتے تھے، مگر مسئلہ جیسا جوڑ ہونا چاہیے ایسا جوڑ ہوتا نہیں تھا. تو اس کے بعد زید نے سوچا کہ ان کو طلاق دے دے، الگ کر دے. اب حضور کے سامنے بات پیش کی گئی کہ میں ان سے طبیعت مل نہیں رہی ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اب حضور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے کہنے سے نکاح ہوا، پہلے تو تیار نہیں تھے وہ، اور پھر میرے کہنے سے نکاح ہوا ہے، اب اگر طلاق مل گئی ان کو تو اور زیادہ زینب کو تکلیف پہنچے گی کہ دیکھو تجھے تو غلام نے بھی نہیں رکھا، اور تو لوگ تجھے کون رکھیں گے، لوگ اس کو تانا دیں گے، اس کی شکل، اس کی تلاوی کی شکل کیا. تو پھر دل میں یہ سوچا کہ ان سے کیا کر لیا جائے، نکاح کر لیا جائے تاکہ ان کی دل جی ہو جائے. یہ اپنے دل کے اندر سوچا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دل میں یہ ارادہ کیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کے ازواج میں سے بننے والی ہے، آپ کے ازواج میں سے بننے والی ہے، ایسا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر نکاح کرتے ہیں تو لوگوں میں شور ہو جائے گا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کے حقیقی لڑکے تو تھے ہی نہیں، یہ تو متبنہ تھے، اور متبنہ لڑکی کی بیوی سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے. سلبی لڑکا ہو اور اس کی بیوی ہے تو اسے نکاح کرنا تو خسر جو لڑکے ابن سلبی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب باپ کیا بن جائے گا؟ خسر بن جائے گا. تو یہ خسر محرمت ابدیہ کے اندر سے ہے. حضور نے دل میں سوچا کہ ان سے بعد میں کیا کر لے، نکاح کر لے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر کے آئے، کہا کہ ایسا جوڑ نہیں ہوا تھا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ ان کو کیا کرے رکھے، امسک علیہ کے زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس کیا رکھو، روکے رکھو. تو تخفی فی، اور اپنے جی میں یہ بات چھپا رہے تھے. کیا بات آپ نے چھپائی تھی کہ اگر انہوں نے بالفرض طلاق دے ہی دی، آپ تو یہ نصیحت کر رہے کہ طلاق مت دو، اپنے پاس رکھو، مگر بالفرض طلاق دے دی تو ان سے میں کیا کر لوں گا، نکاح کر لوں گا. یا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ ان سے آپ کا نکاح ہو جائے گا. تو جی میں جو بات چھپائی تھی، آپ نے کون سی بات چھپائی تھی؟ نکاح کرنے کی بات. کون سی بات؟ اب یا صاحبی کتاب نے جو تفسیر کی ہے کس کے ذریعے سے کی ہے؟ محبت کے ذریعے سے. کہ زید کا نکاح زینب سے ہو گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب پر نظر پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں محبت بیٹھ گئی.
اس لیے محبت سے تفسیر کی ہے، حالانکہ نبی کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک عام آدمی دعا کہ عام ہمارے اعتبار سے بھی اگر کوئی سمجھے کہ اس کو فلاں شخص کے دل میں فلاں کی محبت ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ انبیاء کی شان کے بالکل خلاف کیسی بات کہی جاوے تو اور دوسرا ہی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم نے جس بات کو چھپایا ہے میں اس کو ظاہر کرنے والا ہوں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس بات کو ظاہر کیا ہے؟ نکاح کی بات کو، محبت کی بات کو کہاں ظاہر کیا ہے؟ تو یہ صاف دلیل ہے کہ کس بات کو چھپایا تھا دل کے اندر، نکاح کی بات کو۔ محبت کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر صاحب کتاب نے تفسیر کس کے ذریعے سے کر دی ہے؟ خوب کے ذریعے سے کر دی ہے۔ یہ تفسیر اپنی جگہ بالکل صحیح نہیں ہے، تفسیر کس کے ذریعے سے کی جائے گی؟ نکاح کے ذریعے سے۔ اور آپ ان کو سمجھا اس لیے کہ جب تک طلاق نہیں دیے تو باتوں کا مسئلہ چلتا رہے، جب طلاق دے دیں گے بات کے اندر تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور حضور کے ذہن میں کیا بات تھی؟ حضور کے ذہن کے اندر بات یہ تھی کہ اگر نکاح کروں گا میں ان سے تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، تانا دیں گے کہ دیکھو اپنی بیٹی کی بہو سے کیا کر دے، نکاح کر دیا۔ مسئلہ لوگ اس کو ناپسند سمجھتے تھے اور حرام سمجھتے تھے اس زمانے کے اندر، مگر اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ ایک شرعی مسئلہ لوگوں کے سامنے آ جاوے۔ وہ تمام شرعی مسائل کہ جو انبیاء کی شان کے مطابق ہوتے ہیں وہ تو انبیاء خود کر کے بتاتے، تمام چیزیں۔ نماز پڑھنا ہے صحیح طریقہ سے کیسے پڑھنا تو انبیاء خود بتاتے ہیں، اور جس کے اندر وہ کام جو انبیاء کی شان کے خلاف ہوتا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے اور امت کو بتایا جاتا ہے۔ جس رجم کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو یہ کام کس سے لیا گیا؟ صحابہ۔ یہ غلط واقعہ پیش آیا، صحابہ جیسا واقعہ پیش ہے، مگر وہ صحابہ نے ایسی توبہ کی کہ آپ نے فرمایا اگر ان کی توبہ کو پوری مدینہ میں تقسیم کر دیا جاوے تو تمام کے تمام مدینہ والوں کی مغفرت کر دی جاوے۔ ایسے لوگوں نے توبہ کی، مگر وہ کام انبیاء کی شان کے مطابق نہیں تھا تو صحابہ سے کام ہوا اور امت کے سامنے رجمہ کا طریقہ آ گیا۔ مگر یہ کام ایسا تھا کہ انبیاء کی شان کے خلاف نہیں تھا، کسی عورت سے کیا کر لے، نکاح کر لے۔ تو زینب سے نکاح کر لیا آپ نے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ متبنہ لڑکی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، تاکہ بعد میں بھی مسئلہ رہے اور بعد کے زمانے کے اندر کوئی متبنہ لڑکی کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا چاہے۔ اس لیے کہ محرمات بہت کم ہیں، حلال عورتیں بہت زیادہ ہے۔ اب اس عورت کو بھی لوگوں نے کس میں شامل کر دیا تھا؟ محرمات میں شامل کر لیا تھا، اس سے روک دیا گیا کہ محرمات میں نہیں ہے۔ اور پھر آخر کیا کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں، وہ ان کے لڑکے پیدا ہوئے مگر کب انتقال کر گئے؟ چھوٹے پن میں سبھی انتقال ہو گیا تھا۔ طاہر کا حضرت، قاسم کا حضرت، عبداللہ کا، سب کا انتقال شروع میں ہو گیا تھا۔ تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں کہ وہ بڑے ہوئے ہو اور ان کا نکاح ہوا ہو، ان کی بیویاں، ایسا واقعہ نہیں بنا ہے۔ تو جب مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں تو ان کا لڑکا کہاں سے آیا، ان کی بہو کہاں سے آئی؟ حضرت زید ان کے لڑکے نہیں ہیں، متمنا تھے، ان کی بیوی سے نکاح کرنا کیا جائے؟ مگر تم یہ مت سمجھنا کہ کسی کے باپ نہیں ہے تو باپ نہ ہونے کی وجہ ان کا کوئی درجہ گڑ جائے گا، نہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ روحانی باپ ہے۔ یہ کون سے باپ ہے؟ روحانی باپ ہے۔ ان کی عظمت جسمانی باپ کے مقابلے کے اندر بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ وما كان لمؤمن، اور کسی مسلمان مرد کی اور نہ کسی مسلمان عورت کی یہ شان ہے، یہ اس کے لائق ہے ہی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر لے کہ یہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو، یہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ جب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ کر لے تو ان کو کوئی اختیار ہو، ان کو کوئی اختیار ہو۔ تو ما کان لمؤمن، کانا اس میں فعل ناقص، کانا فعل ناقص، اس کا اسم کون ہے؟ ان یکون لهم الخیرہ، ان یکون لهم الخیرہ۔ اور لمؤمن ولا مؤمنۃ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ اذا کذا اور اذا بمعنی حین، اذا بمعنی جس وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر لے، یا پھر اذا کیا ہے؟ شرط ہے، اذا شرط، جب اللہ تعالیٰ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر لے تو ان کو اختیار نہیں ہے، تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ باقی پہلی والی بات زیادہ واضح کہ اذا کس کے معنی میں لیا جائے؟ ہی نہ کے معنی میں۔ اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو یہ کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ ان یکون بالتاء والیاء، ان تکون یا ال یکون، اگر تکون پڑھیں گے ان تکون تو یہ مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ ان یکون اگر پڑھے تو مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ مومن اور مومنہ کی طرف، مومن اور مومنہ کی طرف، ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو یکون پڑھیں گے تو لفظ مومن مراد لیا جائے گا، لفظ، اور ان تکون تو اس صورت کے اندر مراد لیا جائے گا جماعت مومنین، جماعت مومنین، پوری جماعت مراد، ایک فرد مراد نہیں بلکہ جماعت مومنین مراد ہے۔ تو یہ کہ تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ لہم الخیرہ، تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ خیرہ کس کے معنی کے اندر ہے؟ اختیار کے معنی میں۔ خیرہ مصدر اسم کے ہے مگر معنی کس کا ہے؟ مصدر کا۔ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے من امرہم، اپنے معاملے کے اندر اللہ کے امر کے خلاف اور اس کے رسول کے امر کے خلاف۔
اللہ کے امر کے خلاف، گویا کہ دونوں کو جمع کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا، رسول کا جو حکم ہوتا ہے کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ رسول کے حکم کے خلاف کرنا گویا کہ کس کے حکم کے خلاف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا ہے۔ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن جہش کے بارے میں اور ان کی بہن زینب بنت جہش کے بارے میں کہ ان کو پیغام دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مراد لیا تھا زید ابن حارثہ کو۔ حضور نے پیغام دیا تھا، مگر اپنے لیے پیغام نہیں دیا تھا، بلکہ کس کے لیے پیغام دیا تھا؟ زید ابن حارثہ کے لیے پیغام دیا تھا۔ فَكَرِهَ ذَلِكَ، پس انہوں نے، ان دونوں نے، عبداللہ بن جہش نے اور زینب بنت جہش نے اس بات کو ناپسند سمجھا، حین علمہ، جس وقت انہوں نے اس کو جانا، جس وقت انہوں نے اس کو جانا، لِظَنِّهِمَا، ان دونوں کے گمان کرنے کی وجہ سے پہلے، ان دونوں کے گمان کرنے کی وجہ سے پہلے، کس سے پہلے؟ حضرت زید ابن حارثہ کے لیے پیغام دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ پیغام کس کے دیا جا رہا ہے؟ زید ابن حارثہ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ سمجھا تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا زینب بنت جہش کو اپنی ذات کے لیے، کس کے لیے پیغام دیا؟ اپنی، پہلے یہ سمجھا تھا، مگر بعد میں حقیقت کھلی کہ کس کے لیے پیغام ہے؟ زید ابن حارثہ کے لیے دیا تھا پیغام، اور پھر اس پر وہ ناراض ہوئے، پھر آیت نازل ہوئی ثم رضیہ، جب آیت نازل ہوئی ثم رضیہ للآیت، پھر دونوں آیت کی وجہ سے دونوں خوش ہو گئے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، مبینا ای بینا، کہ وہ سری گمراہی میں گرے گا، وہ سری گمراہی کے اندر گرے گا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کر دی، حضرت زینب، فزوجہا، پس ان کی شادی کر دی، زینب کی شادی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے، اور اپنے پاس سے مہر دیا، اپنے پاس سے مہر دیا، تقریباً 10 دینار سونے کے سکے 10 دینار اور 50 دراہیم ادا کیے، جوڑا عطا کیا، اور 50 مد کھانے میں سے دیے، اور 30 سا کھجوریں دی، یہ سب اپنے پاس سے مہر ادا کیا۔ ثم وقع، اب دیکھیے پھر صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی نکاح واقع ہوئی ان کے اوپر بعد حین، ایک زمانے کے بعد۔ اب یہ کیا خفی ذات بہن ہے، وہ تو پاس میں ہی بڑی ہوئی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں، اب دیکھ کر نظر پڑی ان کے اوپر، کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بات بالکل آپ کے شان کے خلاف ہے۔ پھر ان کی نگاہ پڑ گئی ان کے اوپر کچھ زمانے کے بعد، پس ان کے جی کے اندر ان کی محبت واقع ہو گئی، پس حضور کے جی میں ان کی محبت واقع ہو گئی، اور حضرت زید کے نفس کے اندر ان کی زینب کی کراہت۔ ثم قال، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت زید نے فرمایا کہ میں ان کی جدائیگی چاہتا ہوں، میں ان کو الگ کر دینا چاہتا ہوں۔ پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امسک علیک زوجک، تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روکے رکھو، تم اپنے اوپر اپنے بیوی کو روکے رکھو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا، آگے خود یہ لفظ آ رہا ہے کلام اللہ کا، امسک علیک زوجک، عید منصوب اذکر کی وجہ سے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت کہ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اسلام کی وجہ سے، کس پر؟ حضرت زید ابن حارثہ پر، کس کا اسلام کی توفیق دے کر ان پر انعام کیا، احسان کیا کہ وہ کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے۔ تو ان کا مسلمان، حضرت زید کا مسلمان ہونا کس سے ثابت ہے؟ نص قطعی سے۔ اگر زید کو مسلمان نہ سمجھے تو نص قطعی کا کیا بنے گا؟ وہ انکار کرنے والا بنے گا۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے زید مسلمان نہیں تھے، جیسے بہت سارے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہونے کی باتیں کرتے ہیں، تو نص قطعی کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ ان کو کیا انعام تھا، احسان کیا کہ ان کو اسلام کی توفیق دی۔ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا اسلام کے ذریعے سے، اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا اعتاق کے ذریعے سے، آزاد کرنے کے ذریعے سے، اور وہ کون ہے؟ زید ابن حارثہ ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کے اندر قید ہوئے تھے کہ ان کو خرید لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، اور ان کو آزاد کر دیا تھا، متبنہ ان کو متبنہ بنا دیا تھا۔ مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل کس نے خریدا؟ حکیم ابن حزام نے خریدا تھا اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو غلام کس سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے، اور جب نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دیا تھا؟ ہدیہ دے دیا تھا۔ پھر حضور نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا، اور جب چچا وغیرہ لوگ لینے آئے اور آپ نہیں گئے تو پھر آپ نے اپنا متبنہ بنا دیا تھا، اور لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے، حتیٰ کہ آیت نازل جس میں کہہ دیا گیا کہ ان کو زید ابن حارثہ کہا جاوے۔ آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنے اوپر اپنے بیوی کو روکے رکھیں، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے، فی امر طلاقیہ، اس کے طلاق دینے کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرو، کو طلاق مت دو، اور جو تم مجھے شکایتیں کرتے رہتے ہو کہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کو برداشت کرو، ذرا صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم ان کو طلاق مت دو۔ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اوپر کیا رکھو؟ اس کو روکے رکھو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے، ایک بات اپنے جی میں کیا ہے کہہ رہے تھے، اس کو روکے رکھو، اور جی میں کیا رکھا تھا دل میں کہ اگر بالفرض انہوں نے طلاق دے دی تو میں ان سے کیا کر لوں گا؟ نکاح کر لوں گا۔ اور اپنے جی میں ایک بات چھپا رہے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، مدعی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، مظہر اس کو ظاہر کرنے والے تھے، یعنی ان کی محبت،
یہ بھی تفسیر برابر نہیں، بلکہ کیا تفسیر نکاح کے ذریعے سے کہ دل میں کیا چھپائے ہوئے تھے، نکاح کو، یعنی ان کی محبت، وان لو، اور یہ کہ اگر ان کو زید جدا کر دے تزوجت تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہر چیز کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا، یزوجو کا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا، ولا علیک من قول الناس، اور آپ پر کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے لوگوں کی باتوں کے بارے میں، لوگ کا باتیں کرتے رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے نکاح کر دیا ہے ان کا۔ اب نکاح باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا، دنیا میں نکاح ہوا نہیں ہوا مختلف اقوال ہے، بعد نے کہا کہ نہیں دنیا میں بھی نکاح ہوا، اور بعد نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا تھا، دنیا میں باقاعدہ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ ثم طلقا، پھر اس کے بعد حضرت زید ان کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا، پر جب کہ حضرت زید نے ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، زید کلام اللہ میں، پورے کلام اللہ میں کسی صحابی کا نام سراتن نام نہیں آیا ہے، حضرت زید کا نام کیا سراتن آیا ہے، یہ ان کی دل جوئی کے لیے کہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ابھی نسبت کٹ گئی اور زید بن حارثہ کہا جانے لگا، تو ان کو کتنا بھاری پڑا ہوگا کہ میری نسبت حضور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کتنا اچھا میرا نام تھا کہ حضور کی طرف نسبت تھی، مگر کٹ گئی نسبت اور زید بن حارثہ کہنے لگا، تو ان کی دل جوئی ہو جائے، صلی اللہ تعالیٰ کا نام باقاعدہ ذکر کر دیا کہ قیامت تک کلام اللہ کو پڑھا جائے گا، بلکہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جنت میں بھی کلام پڑھا جائے گا، اس وقت بھی لفظ پڑھا جائے گا۔ پر جب کہ حضرت زید نے ان سے اپنے حاجت کو پورا کر لیا، وطرن کے معنی کیا ہے، حاجتن، زوجنا کہا، تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا، یا تو قانونی نکاح کر لیا، اب دنیا میں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہم نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ نکاح کر لو، اور باقاعدہ دنیا کے اندر نکاح ہوا جو بھی شکل بنی ہو۔ بس نبی کریم فدخل علیہ، زینب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بغیر اذن کی، کوئی نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا، اسے نکاح کی ضرورت پیش آئی نہیں، اور ان کے پاس بغیر اذن کے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھلایا، اشوا کے معنی ہے پیٹ بھر کر کے کھلانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھلایا روٹی اور گوشت۔ اب نے بہت عمدہ ولیمہ کہ اتنا بڑا ولیمہ کسی بیوی کے نکاح پر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح ہوا تھا اور اللہ ہی نے نکاح کر دیا تھا، تو بڑا ولیمہ کیا، گوشت بکری کاٹی، گوشت بنایا اور روٹیاں تیار کی اور سب کو گوشت اور روٹی کھلائی، تو سب سے اعلیٰ عمدہ ولیمہ کون سا کہا جائے گا، جس میں گوشت اور روٹی ہو، نہ کہ بریانی ہو، بلکہ گوشت اور روٹی جس ولیمہ کے اندر ہو، یہ عمدہ ولیمہ کہا جائے گا۔ لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حرج نہ ہو اپنے متبنہ لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں، تاکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حرج، یہ محرمات میں نہ چلی جاوے، یہ محرمات میں سے نہیں ہے، تاکہ کوئی حرج نہ ہو مسلمانوں پر اپنے منہ بیلے بیٹوں کے بیویوں کے بارے میں، جب کہ ان سے اپنے حاجت کو پوری کر لیں، یعنی چاہے دخول کر لیا ہو تب بھی اس کے بعد نکاح کرنا اس سے جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ای مقضی ہے مفعولاً، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو بھی طے ہوتا ہے ہو کر کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ای مقضی ہے، اس کا فیصلہ جو اس کی بات فیصل ہوتی ہے مفعولاً ہو کر کے رہتا ہے، اور نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے فرض ای حل، اور نبی پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر لیا ہے۔ سنت اللہ ای کسنت اللہ، فنصیبہ پر سنت پر نصب دیا گیا نزع خافض کی وجہ سے، کاف کے کیا ہونے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، نزع خافض یعنی حرف جر کا گر جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے بارے میں بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، من الانبیاء، کہ کھلو ان لوگوں کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی مراد اس سے کون، انبیاء، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں، توصیتاً ان کے لیے گنجائش نکاح کے اندر، ان کے لیے گنجائش کہ پہلے انبیاء بھی جس کو ان کے لیے جو کام حلال کیا گیا تو کرتے تھے باقاعدہ اور اس کو حلال سمجھتے تھے، تو آپ کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال تھا، تو آپ اس کو کیا سمجھے، حلال ہی سمجھے، لوگ چاہے باتیں کرتے اس کی پرواہ نہ کرے، مگر آپ اس کو حلال سمجھے اور باقاعدہ نکاح کر لے، تاکہ آئندہ یہ معلوم ہو جاوے کہ متمنہ بیٹے کی بیوی حلال ہے۔ اور اللہ کا معاملہ ہے اس کا فعلہ، اس کا فعل قدر مقدورہ مغزیًا ہو کر ہی رہتا ہے۔ الذین، یہ نعت ہے اس الذین کی جو اس سے پہلے ہے، کون سا الذین، فی الذین خلو، ان انبیاء کے بارے میں جو ان سے پہلے گزرے اس کی وضاحت۔ الذین، وہ انبیاء وہ تھے، الذین وہ انبیاء وہ تھے جو پہنچاتے تھے اللہ کی رسالت کو،
اللہ کے جو بھی خبر ان کے پاس آ جاتی تھی پورا پورا پیغام پہنچا دیتے تھے، جو بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ یخشون، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. بس وہ نہیں ڈرتے تھے لوگوں کی بات چیت سے اس بارے میں کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. حسیباً کا ترجمہ کیا اپنی مخلوق کے اعمال کی نگرانی کے اعتبار سے اور ان کے حساب کتاب کے اعتبار سے، اپنی مخلوق کے اعمال کے نگرانی کے اعتبار سے اور ان کے حساب کتاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہ ان کی خبر بھی رکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور جب حساب کتاب کا نمبر آئے گا تو آسانی سے اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب بھی لے لیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. پس نہیں ہے زید کے باپ، یعنی ان کے والد نہیں ہیں، بس ان کے اوپر حرام ہو نکاح کرنا ان کی بیوی حضرت زینب سے. ان کا بیٹا ہے ہی نہیں تو ان کی متبنہ، جب وہ تو متبنہ تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، تو ان کی بیوی ان کے لیے حرام بنے گی نہیں. لیکن یہ مت سمجھنا کہ کسی کے باپ نہیں ہے تو ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا، اور لڑکا زندہ رہنا نہ اور باپ نہ ہونا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن کان رسول اللہ، لیکن یہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. کانا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے تھے. بس ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. رجل، ایسا بیٹا جو آدمی بنے، بالغ بنے. رجل کہتے ہیں بالغ آدمی کو، رجل کہتے ہیں بالغ آدمی کو. ان کے بعد یکون نبی، کہ ان کے بعد کیا بنے؟ وہ نبی بنے. کہ انبیاء کے نبی کا جو لڑکا ہوتا ہے ایسا ہوا، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بعد ان کی اولاد ہوئی، ان کی اولاد بھی کیا بنی؟ نبی بنی. تو آپ کا بھی کوئی لڑکا ہوتا تو بعد میں کیا بنتا؟ نبی بنتا. یہ آپ کے لیے شرف ہوتا، یہ آپ کے لیے کیا ہوتا؟ شرف. مگر نبیوں کا ختم کر دیا گیا، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے تو آپ کا کوئی لڑکا رہا ہی نہیں تاکہ کوئی نبی بننے کا مسئلہ آوے ہی نہیں. بس آپ کا کوئی لڑکا نہیں تھا کہ جو آدمی بنا ہو کہ اس کے بعد وہ نبی ہو. اور ایک قرات کے اندر کیا بفتح خاتم النبیین، ایک ہے خاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے، اور ایک قرات کیا ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کے مہر، نبیوں کی مہر. بفتح ای کعالۃ الختم، مہر کا آلہ، ای بھی ختم، اس کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی. اس کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے انبیاء کا جس سلسلہ چلا رہا تھا اس پر کیا لگا دیا؟ جیسے کوئی مضمون لکھا جاتا ہے اور پیچھے کیا لگا دیا؟ سکہ لگا دیا. جیسے سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، پورا مضمون لکھتے ہیں اور نیچے دستخط کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سکہ لگا دیا، مہر لگا دی. اس کا مطلب کیا؟ اب نیچے کچھ لکھا نہیں جائے گا. تو انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور کے ذریعے سے کیا لگا دیا گیا؟ سکہ لگا دیا، مہر لگا دی گئی. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، انبیاء کا سلسلہ کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا، کہ جس کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی. اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں. مینو، انہی باتوں میں سے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں انہی باتوں میں سے. یہ بات بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اور جب حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو فیصلہ کریں گے آپ کے شریعت کے مطابق. یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، مگر ان کو نبی بنایا گیا کب؟ پہلے بنایا گیا تھا، وہ پہلے بنا دیے گئے تھے. اور آخر زمانے میں حدیث متواترہ سے بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آنے والے ہیں. اور اس وقت آئیں گے تو اپنی شریعت پر فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ کس کی شریعت کے مطابق؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. جیسے جزیہ کو اڑا دیں گے، مگر یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ خود حضور نے فرما دیا ہے. حضور کے کہنے کی وجہ سے وہ کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. جو شریعت محمدیہ کے جو احکامات ہیں انہیں احکامات کو نافذ کریں گے. اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو یہ فیصلہ کریں گے حضور کے شریعت کے مطابق. بس سبحانک اللہ. کیا کا مسئلہ کچھ کہہ رہا تھا؟ سوال اس میں سوال نیچے بتا نہیں رہا تھا، اس میں کیا فیت معلدی فی قلبہ مرض میں ایک جگہ واحد مذکر کا صیغہ، دوسری جگہ اس میں موصوف، تیسری جگہ واحد کی ضمیر ہے. تو کیا آیت کی ظاہری عبارت سے کوئی شخص معین مراد ہے یا واحد کے صیغے سے تعمیل ہی مقصود ہے؟ فیت میں الذی فی قلبہ، فیت میں الذی فی قلبہ مرض، یہ کوئی شخص متعین مراد نہیں ہے، کوئی بس عام بات ہے، کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے. فیت مع الذی فی قلبہ، تو ہی کا مرجع لوٹ رہا ہے الذی کی طرف. تو کوئی شخص متعین، کوئی مراد عام بس مراد ہے. چلیے اور کوئی بات؟ ہاں کون سی؟ فَإِنَّ كُنَّ أَعْظَمُ، یہ صاحب کتاب اصل کیا کہتے ہیں؟ اِنِ اتَّقَیْتُنَّ، اس کو شرط مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اگر تم نے تقوی اختیار کیا، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتی رہی تو فَإِنَّ، تو بے شک تم بہت بڑی ہو، تو بے شک تم بہت ہی
اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تم بڑی ہو، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو تم بڑی نہیں شمار کیے جاؤں گے. تو ہاں یہ تین حرف شبہ فعل ہے. پہلا ان اتقیتن، ان حرف شرطیہ، ان اتقیتن اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈری پس بے شک تم بڑی ہوں گی، پس بے شک تم اعظم بڑی ہوگی. تم تقوی اختیار کیا تم نے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ اگر تم متقی بنے تو تم سردار بن جاؤ گے، تم بڑے بن جاؤ گے. یہ اس کے خبر، اس کے کیا معنی؟ جزا معنی. کن یہ کانا، کن امر کا سیگا، اس کی جمع کن، کن واحد حاضر کا سیگا اور کن جمع کا سیگا. ان اس پر کیوں آئی ہوں؟ ان یا داخل ہو گیا ہے. ادھر رات کے بھی ذہن میں تو میرے آیا تھا اشکال یہ کہ ان کن پر کیسے آ گیا، مگر اب اس کو نحوی حساب سے دیکھنا پڑے، البتہ نحوی قانون کے حساب سے. کن مطلب کہ فعل بنان، تو ان کیسے آیا اس کے اوپر؟ اب وہ نحو الوافی میں اس کو دیکھنا پڑے. ہاں فَإِن کن تو یہ آ سکتا ہے مخفض المستقل. فَإِنَّهُ جمیل شان، فَإِنَّهُنَّ كُنَّ. چلیے ہو گیا، یہ بھی جواب ہو گیا. چلیے آگے تو بات سمجھ آگے پوری ہے اچھی طرح. فَإِنَّهُنَّ كُنَّ أَعْظَمَ. چلیے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اسمی عبارت ہے فَإِنَّ كُنَّ، فَإِنَّ تو یہاں بھی اسی طرح ہے. فَإِنَّ كُنَّ تو یہاں بھی وہ یہاں ملا کر لکھا ہے، انہوں نے الگ لکھا ہے. اتنا ہی فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے. اچھا یہ وہ تو یکون اور ان تکون. یکون اور خبر تو اس کا اسم تو الخیر تو آ رہا ہے، برابر ہے. تو یکون اگر مذکر کا سیگا ہے، کون سا سیگا؟ مذکر کا. تو الخیر تو مصدر کے معنی میں ہے، اور مصدر مذکر مؤنث بنتا نہیں ہے. اور ان تکون پڑھے تو خیرہ تو تا لگی ہوئی ہے، تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کیا لایا گیا؟ ان تکون. اور وہ جو بات میں نے کہی تھی مومن جماعت، وہ بات اصل دوسری ہے، وہ میں نے کلتا ملتا ہو گیا. یہ دیکھو لہم الخیرہ، ان کے لیے اختیار، تو ہم جمع کا سیگا لائے، من امر جمع کا سیگا لائے. تو ان کے لیے مراد کون ہے؟ مومن جماعت، اور جماعت مراد ہے. اس سیگا کون سا لایا گیا؟ جمع. اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا، وہ میں نے وہاں پر کہہ دی تھی بات، یہ کلتا ملتا ہو گیا. سمجھے بات برابر؟ یعنی دو قرات ہے یکون تکون. یکون کس کی وجہ سے؟ خیرہ مصدر معنی اس میں، مگر معنی کیا مصدر، اور مصدر مذکر مؤنث نہیں بنتا ہے تو مذکر لانا صحیح. اور تکون اگر پڑھے تو مذکر مؤنث پڑھا، تو پھر کیوں؟ خیرتن کی تا کو ظاہر کو دیکھ کر کے، برابر. یہ بات تو اپنی جگہ بیٹھ گئی. اب وہ بات جو میں نے کہی تھی جماعت والی، کس کے اعتبار سے میں نے کہا؟ لہم جمع کے سگا کے ساتھ. جمع کا سگا کیسے لایا گیا؟ تو اس کا میں نے وہ جواب دیا، مگر بات ذرا تھوڑی کیا ہو گئی، وہ کھلتا ملتا ہو گئی. آگے بات پوری سمجھ میں؟ چلے اور کوئی اچھا کوئی بات رہ گیا تو بالکل پوچھ لینا چاہیے. جس کو کوئی دعویٰ ہو کہ بھی سب آتا ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ ہے، جس کو کوئی دعویٰ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، حل کرنا ضروری ہے، برابر. اطمینان قلبی ضروری ہے. چلیے نہیں آئے گا تو دیکھ تحقیق، مزید تحقیق کریں گے. اور کیا ہاں ضمیر سیگا نہیں ہے. اچھا کننا ضمیر تو آتی ہے، بالکل صحیح ہے، منصوب کی ضمیر بن جائے گی. بے شک تم سب عورتیں بڑی ہوگی.
تو کن بن جائے گا اسم، اسم ان کا، اور اعظم اس کی خبر بن جائے گی. منصوب متصل ہے نا، منصوب متصل، کن ضمیر وہ تو مرفوع کی ہے نا، منصوب یہ تو منصوب بن رہی ترکیب میں. منصوب منفصل، منصوب متصل اسم سے مل کر کے آئے گی، یا تو مفعول بھی بنے گی. کا کما مجھے لکا سے پڑھو تو لکن آتا ہے نا، یہاں لب لگا یا ان میں لگا، وہ تو مجرور متصل والی ہے. ضربنی ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضربکی ضربکن، تو وہ مفعول بھی بنے گی، تو ان کے ساتھ بھی آئے گی وہ. تو بھی تو کوئی اشکال ہو رہا ہے نہیں مسئلہ پھر. اور یہ بات زیادہ واضح ہے، فإن کن اعظم تو ضمیر ہے، کن ضمیر ہے.